اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج عنوان ہے ایثار حقوق. ایثار حقوق بولے تو حق، سب کا حق، آپس میں ایک دوسرے کا حق. ایثار کا تو قربان کرنا. ایثار مانا ایثار حقوق، ہمارا حق قربان کر ڈالنا، میرا حق میں معاف کر ڈالنا، اسے بولتے ایثار حقوق. اس واقعے میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیمار ہو گئے، یعنی زندگی کا آخری وقت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیمار ہو گئے تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس بات کی اجازت چاہی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے. کون بولتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیمار ہو گئے، پاک بیویوں میں سے ایک بیوی ام المومنین، ان کے گھر میں بیمار ہو گئے. اب اندازہ ہوا کہ اس کے بعد شادی زندگی کا آخری سفر ہے، لمبا کچھ بیماری کا زمانہ گزرنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد دوسرے دن اور ایک بیوی پر جانا ایسا، تو ساری بیویوں سے اجازت پوچھے تمہیں سب بھی اپنا حق معاف کرتے کا، تو یہ بیماری کا زمانہ پورا میں عائشہ کے گھر میں رضی اللہ عنہ گھر میں گزارتوں بول کو اجازت چاہے. سمجھے بات ہے؟ پوچھنا نا، دوسری بیویوں سے اجازت پوچھنا. ان سب نے اجازت دے دی. یہ ہوا قصہ. اب یہ عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لینا، انہوں اپنا اجازت دینا، اس سے فائدہ، اس سے 3 باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس رہنے میں عدل بولے تو انصاف، عدل بولے تو بیویوں کے پاس رہنے میں عدل فرماتے تھے، انصاف کے ساتھ ایک دن ایک بیوی پاس. سمجھ آئے گا؟ ایک بیوی پاس 2 دن، ایک بیوی پاس 1 دن، ایک بیوی پاس 3 دن، جہاں زیادہ پسند ہے وہاں 3 دن، جہاں کم پسند ہے وہاں. ایسا نہیں، پسند رہنا نہیں رہنا وہ الگ بات ہے دل سے، لیکن وقت برابر سب کو برابر دیتے. یہ بولتے عدل. اس واسطے ہمارے اسلام میں 2 شادی، ایک مرد کی کتنی شادیاں ہے؟ 4 ہے. 4 بیویوں سے، کسی کی 4 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو جتنی بیویاں بھی ہیں ان کے اندر ان کے آپس میں برابر دینا پڑتا ہے. کیا چیز لائے تو دونوں دینا، کیا چیز لائے تو سیم کوالٹی سیم کوانٹٹی دونوں کو دینا، تب بھی انصاف والا. ورنہ ایک بیوی اچھا لگتا ہے، ایک بیوی کم لگتا ہے تو قیامت میں بہت سخت برا معاملہ ہے اس آدمی کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوا کہ بیویوں میں کیا کرنا؟ انصاف. اگرچہ ایک قول میں آپ پر عدل واجب نہ تھا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کسی آپس میں دوسروں کے بیچ میں انصاف کرنا، بیویوں کے بارے میں انصاف کرنا، آپس میں 4 بیویوں کو برابر دیکھنا، یہ امت کے لیے ضروری ہے، نبی کے لیے ضروری ہے بھی ہے. تو بھی پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ انصاف کا معاملہ فرماتے. ایک بات یہ معلوم ہی نہیں ہوئی. دوسرا کیا معلوم ہوا؟ اگر شوہر ایک ہی باری میں دوسرے کے گھر میں رہنا چاہے تو باری والی سے اجازت لے لینا. آج کو سی بیوی گنج جانے کا باری ہے کہ ان سے اجازت لے کو ان اجازت دے دیے تو کسی اور کے پاس رہ سکتے. تیسرا یہ معلوم ہوا کہ بیوی کو بھی مناسب ہے کہ ایسے امور میں شوہر کی راحت کی رعایت کرے. دیکھو میمونہ رضی اللہ عنہ ہم بیمار ہوئے، باقی سارے بیویوں سے اجازت لے لیا تو سب کیا بولا؟ ٹھیک ہے عائشہ گھر میں رہو رضی اللہ عنہ. بولے نہیں بولے؟ اس معلوم ہوا کہ
بیوی بھی اپنے شوہر کا خیال کرنا، بیوی بھی اپنے شوہر کا خیال کر کو دوسروں کے پاس رہنے کی اجازت دینا۔ یہاں تک ایک ٹاپک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے آخری میں رفیق اعلیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کی حالت میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے پاس تازہ مسواک تھی۔ شدت مرض بولے تو سخت بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں جب کون تشریف لائے، ہمارے لینگویج میں، ہماری سوسائٹی میں سالہ بولتے ہیں، سالہ بیوی کا بھائی کیا بولتے ہیں، سالہ، تو نسبتی برادر بولتے ہیں اردو میں، کیا بولتے ہیں، نسبتی برادر، نسبت کا بھائی سالک۔ تو شدت مرض کی حالت میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، کون، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے پاس تازہ مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، میں نے خیال کیا کہ آپ کو اس کی خواہش، وہ بیماری کی حالت میں بات کرنے میں ہوتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہنکیا سے دیکھتے خیر آنکھوں سے۔ تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو ان کو ایسا دیکھے بہت دیر تک، انہوں کیا سمجھے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہے نا، مسواک ہونا کیا کہ ایسے سمجھے کون ہے، عبد الرحمن، آپ کو مجھے خیال ہوا کہ آپ کو اس کی خواہش ہے، کس کی، مسواک کی۔ میں نے عبد الرحمن سے لے کر اس کو چبایا، اس کو صاف، اچھا میں نے خیال کیا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، عبد الرحمن آئے تو ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دیکھتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھے، وہ فش مسواک مجھے ہونا کو نبی اشارہ کرتے ہیں، کو سمجھے کرتے ہیں، کی بات ہے سمجھ کو۔ میں نے عبد الرحمن سے لے کر اس کو چبایا، کون فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، نرم کرنا اس پہلے، اس کو صاف کر کے آپ کو دے دیا۔ آپ نے خوب اچھی طرح مسواک کی، وہ بیماری حالت میں بات چیت نہیں ہوتی بھی مسواک کی، پھر اس کو میری طرف بڑھایا، مسواک لے دو کام ہو گیا بول کر، آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب مجھے دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے مبارک ہاتھوں سے چیز کیا ہوگی، اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آسمان کی طرف، اور دعا کی، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ، اونچا دوست، اللہ اتنا اونچا دوست، رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یہ دعا، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، یہ دعا آخر عمر میں جو آدمی کو سخت بیماری ہو جائے اور موت کا اندیشہ ہے تو یہ دعا زیادہ پڑھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ کو رفیق اعلیٰ میں شامل فرما، یعنی ارواح طیبہ و ملائکہ کی جماعت میں مجھے بھی شامل فرما۔ فائدہ، بعض اہل غلو قرب حق کے لیے ازدواج اولاد سے بہت کچھ سمجھتے ہیں، اس میں کیا ہے، وہ اولاد، ازواج اولاد سے دور رہنا، کیا بولتے ہیں، یہ لائن میں اللہ والے بننا کا تو بعض لوگ بولتے کہتے ہیں، خالی اس سے ہوتا نہیں، بلکہ بالکل بیوی نہیں رہنا، بچے نہیں رہنا، شادی نہیں کرنا، ایسا ہے تو جو اللہ والا بن سکتا، وہ اللہ کا قرب ملتا کرتے، بعض وہ ایسا بولتے ہیں۔ اس میں رد ہے اس کا، دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بیویوں کے ساتھ بغیر بیویوں کے ہے، تو اس وقت سے زیادہ کون سا وقت ہوگا، جو آخری وقت ہے، دنیا جانے کا وقت ہے، قرب حق بیوی سے اتنا قرب ہے کہ ان کے سارے سہارے کیا ہے، قرب حق کا، اور بیوی سے اتنا قرب ہے ان کے سہارے لگے بیٹھے ہیں۔ دیکھو بیوی سے دور رہنا بولتے ہیں بعض لوگ، اللہ والے بننا کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا نہیں، بیویوں سے لگ کر بیٹھے، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سادہ سیدھا رکھے۔ اہل غلو نے قرب کی حقیقت ہی نہیں سمجھی، اس کی حقیقت ذکر و طاعت ہے، اگر بیوی سے معین ہے
تو یہ تعلق اس قرب کا مؤکد ہوگا. کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے قرب کا تو کیا ہو صحیح بھی دستا اللہ سامنے آیا تھا کیا؟ اللہ کا قرب کا تو ہمیشہ ذکر کی توفیق ملنا، ہر بات میں اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق ملنا، یہ اللہ کا